بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان نویس ستی۔ بات کریں گے جناب، ایک تو یہ ہے کہ تیزی سے جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، آج جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک تو فائنلی جو اب کے بعد وزیر اعظم ہیں وہ ہیں شہباز شریف، جو کہ آج منتخب ہوئے۔ تحریک انصاف نے آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان سمیت تمام تحریک انصاف کے جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں انہوں نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا ہے اور عوام میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اور کل آپ نے دیکھا ہوگا رات کہ مختلف شہروں میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی عمران خان کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ لوگ باہر نکلے، احتجاج کیا، اپنی اپنی کیپیسٹی میں احتجاج کیا۔ لیکن اوورآل آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو اگر گزشتہ 2018 میں جو ووٹ بینک تھا تقریباً 11 کروڑ کے قریب ووٹ بینک ہے، اور اس میں سے 1 کروڑ میرا 70 لاکھ 72 لاکھ اتنا ہے جو تحریک انصاف کو ووٹ ملا ہے۔ پھر زیادہ آزاد کشمیر کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، اوورسیز کے لیے بھی جو دعوے وعدے کیے گئے ہیں وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو یوں تحریک انصاف کے چاہنے والے جو ہیں وہ، اور اسپیشلی عمران خان، کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو خامیاں تھیں، جو 3.5 سالوں میں وہ اپنی ٹیم نہیں بنا سکے، بہت سی چیزیں بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے کام ایسے بھی ہوئے جو شاید تحریک انصاف کے لوگ بھی اس طریقے سے کریڈٹ نہیں لے سکے، کیونکہ عمران خان کا اپنا معاملہ رہا ہے، وہ ہر چیز میں وہ فرنٹ میں خود رہے ہیں، خود افتتاح بھی کرتے رہے، خود لوگوں کو بتاتے رہے، تو شاید جس کی وجہ سے ایم این ایز کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن آج ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جناب منتخب ہو گئے، اور اس کے بعد سے اب وہ جو کہتے ہیں کہ عہدوں کی، وزارتوں کی اور باقی چیزوں کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بندر بانٹ شروع ہو جائے گی۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جناب جو ہمارے پاس آ رہا ہے کہ وزارت داخلہ، وزارت اطلاعات، ریلوے، اوورسیز، خزانہ، دفاع، اور 2 وزارتوں کے سمیت یہ مسلم لیگ نون کے پاس رہیں گی، اور اس کے بعد جے یو آئی کے پاس 2 سے 3 وزارتیں جے یو آئی کے پاس جائیں گی۔ اختر مینگل کو بھی 2 وزارتیں، جبکہ شاہزین بگٹی جو ہے ان کو اور اے این پی کو ایک بھی وزارت ملنے کا جناب کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کو سندھ کی گورنرشپ بھی، اور اس کے ساتھ 3 وزارتیں جو ہے وہ ملنے کا امکان ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے اس کو 2 وزارتیں، جبکہ مسلم لیگ کاف کہ طارق بشیر چیمہ کو بھی وزارت، اہم وزارت، یعنی اس پہلے جو وزارت تھی اس کے علاوہ ملنے کا امکان موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو جو صدر کے خلاف مواخذے کی بات کی جا رہی ہے کہ صدر جناب تحریک انصاف کا کیوں رہے گا، اس میں آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان میں سے کوئی صدر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یوں یہ تمام 12 کے 12 پولیٹیکل پارٹیز اب ظاہر ہے آپس میں ان کا جو بانٹ ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اس کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے کب تک یہ معاملہ چلتے رہیں گے، کیونکہ ویسے تو ایٹ دی اینڈ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو الیکشن میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی طرف جو ہے وہ تعریف کرے گی یا ایم کیو ایم کرے گی یا مولانا فضل الرحمان، تو اس سے پہلے عوام کو دکھانے کے لیے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اختلافات بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور پھر وہ الگ الگ الیکشن لڑیں گے، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ ہو۔ ادروائز پی ڈی ایم کے لیے ساری 12 کے 12 پولیٹیکل پارٹیز کا مل کے جانا یہ تحریک انصاف کے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یعنی جو چیز بات ہوتی رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بار بار دعوے کرتے رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے میرے خلاف آ جائیں گے اور یہ سارے کرپٹ ہیں۔ آج بھی عمران خان نے کہا جی 16 ارب اگر آپ کے پٹواری کے چپڑاسی کے پاس نکلتا ہے اس کا حساب دیے بغیر آج آپ پرائم منسٹر بن رہے ہیں، اور دونوں باپ بیٹا ایک پرائم منسٹر بن رہا ہے اور ایک وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، اور دونوں کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے کیسز ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو عدالتوں میں موجود ہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن آج اسی بات کو کرتے ہوئے معاملات آ گئے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی بینیفیشری جو ہے مسلم لیگ نون ہوگی، دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہوگی، باقی جو جماعتیں ہیں اکارڈنگلی ان کو چیزیں ملیں گی۔ اب 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر بہت سے معاملات کہا جا رہا ہے کہ آج عمران خان کو اس پہ بریف بھی کیا گیا تحریک انصاف کی وجہ کہ ہمیں جو ہی یہ معاملہ شروع ہوا اس کے بعد جو پروجیکٹس ہے تحریک انصاف کے ان کے اوپر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو ہیلتھ کارڈ، مختلف ہاسپٹل سے جو شکایات آ رہی ہیں وہ آپ تک بھی پہنچ رہی ہوں گی کہ ہیلتھ کارڈ پر علاج جو ہے ہونا بند ہو گیا ہے، میڈیسن نہیں دی جا رہی اور مختلف طرح کی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اسی
کے ساتھ ساتھ سنگل نیشنل کریکلم جو ہے، جو ایک کوشش کی گئی ہے اس قوم کو ایک ہجوم بنانے کی، ایک ہجوم کو ایک قوم بنانے کی کوشش کی گئی، اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا. پہلے بھی آپ دیکھتے سندھ کے معاملہ تھے، اب مزید اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. لوکل باڈیز الیکشن جو کہ کہا جا رہا تھا کہ جناب برطانیہ جیسا پاورفل سسٹم ہوگا تو اب ڈیفینیٹلی وہ اس پہ بھی بریک لگ جائے گی. اور اسی طرح احساس پروگرام جس کے زیر نگرانی 12 مختلف پروجیکٹس ہیں، جس میں بیت المال ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پناہ گاہیں ہیں اور اسکالرشپس ہیں. اسی طرح کامیاب جوان پروگرام ہے، اس میں جو ہے وہ 8 مختلف پروگرامز ہیں، جس میں یوتھ کو لان مل رہا ہے، نیوٹیک کا جو کورسز کو ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے باقی ہیں، ان میں بھی کچھ کہا جا رہا ہے. ایف بی آر میں جو ریفارمز لائے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے 700+ امینڈمنٹس جو قانون میں لگائی گئی ہیں کہ انگریز دور سے لے کر ابھی تک جو چیزیں نہیں آ رہی تھیں. تو یوں یوتھ اور فیمیل کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی نے کوشش کی ہے، کیونکہ ایک کی اسٹرینتھ تھی کہ اوورسیز کے حوالے سے کچھ اقدامات کرنا، اور پھر خواتین کے حوالے سے کچھ قانون سازی، اور نوجوانوں کو پہلی بار، اور آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے بڑی دعوے تحریک انصاف کر رہی تھی. اس پر آج ان کو بریف کیا گیا کہ ان تمام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ظاہر ابھی تو آج ہی منتخب ہوئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، لیکن اس سے پہلے ہی بہت سی چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اب ایک بڑا خدشہ نظر آ رہا ہے. ایک تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا پاور شو جو بھی کی ہے، وہ آپ زیادہ جج کر سکتے ہیں کہ کیا عمران خان کے لیے کا پاور شو ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن اب آج باقاعدہ طور پر استعفے دے دیے گئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور آل تحریک انصاف کے 156 نمبر تھے. اگر اس میں سے ہم دیکھیں کہ 130 یا 140 کے قریب ممبر نیشنل اسمبلی اگر استعفے دے دیتے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کے لیے بھی ایک بڑا مشکل وقت ہوگا. الیکشن کمیشن کے لیے فیصلہ کرنا پھر سپریم کورٹ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تمام اداروں کو ایک دفعہ سننا دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف ملک میں افراتفری، نہ صرف ملک میں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی جو ہے وہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ ایک سازش کے تحت عمران خان کی حکومت گرائی گئی. اور دوسری بات ہے کہ جو تمام تر جو خامیاں تھیں یا جو ڈیلیور نہیں ہو سکا، ان تمام چیزوں کے اوپر بات نہیں ہو رہی. اب بات ہو رہی ہے جناب کہ عمران خان کی حکومت کو. اور ظاہر ہے یہ کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ یہ اسی وقت کیوں ہوا جب زیادہ زور تھا. اور اگر اپوزیشن چاہتی تو 2-3 ماہ میں ظاہر جب الیکشن ہوتے تو اس میں جا سکتے تھے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپوزیشن کا جو معاملہ ہے، جو انہوں نے سٹیک لیے ہیں، کیا وہ ان کے فیور میں جاتا ہے، یا عمران خان جو ہے وہ اپنی جو ان کی ڈیسیژن ہے وہ بہتر ہوگا. یہ تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن اب تمام صوبوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں. گورنر کے بھی، گلگت بلتستان کے گورنر نے بھی استعفیٰ دینے کا کہہ دیا. وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کیا گورنرشپ نون لیگ کو دی جائے گی یا پیپلز پارٹی کو دی جائے گی. پنجاب میں بات کی جا رہی ہے کہ قاہرہ صاحب اس کے لیے موزوں ترین کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں گورنر شاہ فرمان نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. اور باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں تو ایم کیو ایم پہلے ہی لائن میں ہے. پہلے ہی ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تھی پی ٹی آئی سے بھی، جو کہ مان بھی لی گئی تھی، لیکن اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی ان کو دے گی. تو یوں تمام گورنرز بھی اب ہوگا. اور اس میں ایک اور چیز آ جا رہی ہے کہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج استعفے ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد وہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا آزاد جموں و کشمیر میں بھی، آزاد ریاست میں بھی کوئی سیٹ بیک کرے گی، وہاں پر بھی حکومت چینج کرے گی، اسی طرح گلگت میں بھی چینج کرے گی. یہ کچھ بھی آپ کو قبل از وقت ہوگا کچھ بھی بتانا. اس پہ ہماری ٹیم بات کر رہی ہے. جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی وہ آپ سے ضرور رکھیں گے. لیکن اتنا ضرور بتائیں گے کہ کون کون گورنر کس کس کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ آپ کے تھوڑی دیر تک آپ کو کچھ نامز جو ہمارے پاس نیمز آ رہے ہیں، ہماری ٹیم بتا رہی ہے، وہ آپ تک ضرور رکھیں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی.